نواز شریف نے تقریر کی ہے. آپ دیکھیں کہ آج ان کے اخباروں میں ہیڈ لائنز ہیں. کل ڈائریکٹلی بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کا نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پاکستان کی فوج کے خلاف تحریک چلا رہے. بڑا خوش ہوا بھارت. آپ میاں صاحب کی تقریر ٹی وی پر چلا دیں. میاں صاحب نے سلوٹ کیا پاکستان فوج کو. انہوں نے ان شہداء کی بات کی جو اس ہفتے شہید ہوئے 20 لوگ. انہوں نے پاکستان کی فوج کی ترقی کی بات کی, ان کی مضبوطی کی بات کی. کوئی فوج ملک مضبوط ہونے کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی. جب فوج کو سیاست میں لایا جائے گا فوج کمزور ہوگی. کون لاتا ہے سر؟ جب فوج کو فوج توڑے گی تو ملک کمزور ہوتا ہے. ان باتوں کو یاد رکھیں, یہ دنیا کا فارمولا ہے. جی. ہم کمزور ہوتے ہیں جب ہندوستان کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہے اور ہم بول نہیں سکتے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کا رول نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں یہاں پر غدار کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا, الزامات لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا. جو کل باتیں میاں نواز صاحب نے کہی ہیں میں تو چاہتا ہوں ان کو ٹی وی پر دکھا دیں. سر وہ الزامات نہیں لگائے, آپ اچھی طرح کون جانتے سے الزام ہیں لگائے, کس کس کو کون کیا سے الزام کہہ کر مخاطب کیا ہے. دیکھیں پچھلی تقریر میں 5 دفعہ پاک فوج کو سلوٹ کیا, کل بھی سلوٹ کیا, شہداء کی بات کی, غازیوں کی بات کی, حساب دینے کی بات پاک فوج کے جوان کی بات کی. انہوں نے کہا جی چینی کا بھی حساب دے دیں, آئین توڑنے کا بھی حساب دے دیں. یہ وہ باتیں ہیں جو حرف عام پر نہیں آنی چاہیے تھیں. ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم سب بیٹھ کر ملکی مسائل کی بات کرتے, اور میں نے یہ بارہا ٹی وی پر کہا ہے. کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کیوں نہیں کی گئی اس کا بھی پتہ کر لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو دیکھنا ہے کس نے کیا کیا, اس پر ایک ٹروتھ کمیشن بنا. سر میں ٹروتھ کمیشن پہ آتی ہوں, لیکن اتنا تو بتا دینا کہ کل میاں صاحب حساب مانگ رہے تھے تو یہ حساب تو حکومت سے مانگا جاتا ہے, لیکن وہ دوسروں سے حساب مانگ رہے تھے. ایک سیاسی لیڈر نے مان لیا ہے, انہوں نے بتا دیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. سر جب آپ اس حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ مشاہد اللہ سے استعفیٰ لیا, پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لیا, لوگوں میں کیا میسج گیا کہ آپ کے منسٹرز نے کوئی غلط بات کی؟ اگر اس وقت منسٹرز ٹھیک تھے تو بتانا چاہیے تھا نا عوام کو. سر اس کے لیے ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ماضی کی باتیں کرنے, کیوں نہیں کیا سر؟ ماضی کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. میں پھر بات کروں گا پھر اگر میں ہندوستان خوش ہو گیا. سر میاں صاحب دیکھیں کل ماضی پہ ساری باتیں کر رہے تھے نا, تو وہ بھی انتظار کر لیتے کہ ٹروتھ کمیشن بن جائے, اس میں ساری باتیں ہوں. محترمہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی باتیں کرنے سے تلخی کی بات ہوگی. میاں صاحب نے ماضی کے معاملات کو جو ماضی قریب کے تھے انہوں نے بالکل چھیڑا نہیں. انہوں نے آج کی جو تکلیف ہے عوام کی اس سے لنک کیا کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں, الیکشن میں دھاندلی نہ کریں, ملک میں آئین کو نہ توڑیں, تو پھر ہمارا ملک ترقی کرے گا. پھر عوام کو چینی 115 کی نہیں ہوگی, آٹا 75 کا نہیں ہوگا, ہماری فوج کمزور نہیں ہوگی. یہ بات سر یہ انہوں نے 2 سال بعد کیوں باتیں کی, کیوں خاموش رہے؟ مہنگائی تو 2 سال سے ہو رہی ہے سر, لوگوں کا جینا مشکل ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے. جی میں کچھ اس کا حل تو نہیں نکلا نا. تو اب بات کرنی پڑتی ہے کہ بھئی کیوں یہ مسئلہ ہے, کہ حل کیسے ہوگا. اب حل نکالنے کی بات ہے. آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ کو شکایت ہے بلوچستان حکومت کی بھی, پھر سینٹ میں جو کچھ ہوا اس کی بھی. اس وقت آپ وزیر اعظم تھے سر, آپ ہر ایک سے جواب لے سکتے تھے, اس کو اکاؤنٹیبل کر سکتے تھے, عوام کے سامنے چیزیں لا سکتے تھے. آپ نے کیوں نہیں کیا سر؟ آپ کمیشن بنا دیں, میں پبلک کے سامنے بتا دوں. اس وقت ڈر لگتا ہے سر, کوئی خوف زدہ ہوتے ہیں؟ سر ڈر کی بات نہیں ہوتی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے. وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. میں پھر گزارش, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے جو اس کی جو حیثیت ہے میں جانتا ہوں. آپ کا ہر چیف ایگزیکٹو جیل میں گیا ہے, اس پر الزامات نہیں لگ سکے. یہ باتیں رہنے دیں. سسٹم میں ہوتا ہے تو نہیں بولتے, جب سسٹم سے الگ ہو جاتے ہیں پھر سر ساری یہ باتیں سامنے آتی ہیں. ہونے کی بات نہیں ہوتی. جو آپ باتیں کر رہی ہیں اسی لیے وہ باتیں نہیں کی جاتی کہ اس وقت جو ہو رہا ہوتا ہے, اگر آپ بات کریں گے ملک میں انتشار کا خطرہ ہوتا ہے. آدمی کوشش کرتا ہے سمجھانے کی کہ یہ کام نہ کیا جائے. جب ملک کمزور ہو رہا ہو تو پھر بات کرنی پڑتی ہے. ہم نے وہ سب چیزیں برداشت کی. سر اس طرح سلسلہ ختم نہیں ہوگا سر؟ نہیں ہوگا, جاری رہیں گی, جاری رہے گا اگر کوئی بات نہیں کرے گا. اب بات کر دی گئی ہے, اب مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اب انتقام کو چھوڑیں, اب ایک دوسرے کو گالیاں دینے کو چھوڑیں. 2.5 سال سے اس ملک میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. جی وہ اس کو چور کہتا ہے, وہ اس کو چور کہتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا, ملک کمزور ہو رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹی وی کے کیمرے لگائیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. آپ نے کتنے کیس بنائے ہیں؟ 0.
آپ نے کتنی حد تک کی ہے یہاں پر سیاسی لیڈروں کی، کس نے کرائی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ اوکے، یہ ان چیزوں کو آپ نے پتہ کرنا ہے تو ٹروتھ کمیشن میں لے بہت آئیں۔ اچھی بات ہے سر، آپ قانون سازی کر جاتے نا تاکہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا، آپ کو یہ کہنا نہیں پڑتا، ہوتا آلریڈی یہ چیزیں۔ یہ قانون میں سب کچھ موجود ہے، ایک آئین ہے ملک کا۔ سر آج عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فوج بہت اچھی تھی جب آپ کی حکومت تھی، جب آپ سسٹم کے اندر تھے، آج سب کچھ بہت برا ہو گیا چونکہ آپ سسٹم سے باہر آ گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں کل میاں صاحب اگر فزیکلی کھڑے ہوتے تو آپ کے خیال میں وہ یہی تقریر کرتے جو انہوں نے لندن سے بیٹھ کر کی جی ہے؟ یہی کرتے، انہوں نے فوج کی عزت کی، یہ انہوں باتیں نے کر کے فوج کو استحکام کرنے کی بات کی، انہوں نے فوج کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ پاکستان ایک مضبوط فوج کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا، یہ ہم جانتے ہیں۔ فوج آئین کو توڑنے کے لیے استعمال ہوگی، پھر فوج کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر لڑائی ہو جاتی ہے میاں صاحب کی جب فوج سے۔ ملک کی سیاست کمزور ہوگی، ملک کمزور ہوتا ہے، فوج کمزور ہوتی ہے۔ جب ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے، فوج کمزور ہوتی ہے۔ ٹھیک، ان باتوں کو سمجھیں، اس کا حل ڈھونڈیں۔ ٹھیک سر، آپ بطور شاہد خاقان عباسی کیا میاں نواز شریف کا جو اس وقت نیریٹو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس جی بات میں پہ؟ بالکل ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتا ہوں، اس میں کسی کو حق نہیں ہے خیانت کرنے کا۔ میں اس نیریٹو کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ڈیفینڈ کروں گا۔ ٹھیک، میں اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں، کسی کو حق نہیں ہے کہ آئین کو توڑے یا مروڑے۔ ٹھیک، میں اس کو اپنے آخری سانس تک ڈیفینڈ کروں گا۔ رائٹ۔ یہ ہمارا نیریٹو ہے، یہ نواز شریف کا نیریٹو ہے۔ یہ طریقہ ان چیزوں کو کرنے کا یہ ہے کہ آپ جلسوں میں خطاب کریں، آپ کے خیال میں اس طرح کے خطابات کریں جو کل کیا ہے، یا تھوڑی نرمی لانے کی ضرورت ہے اپنی باتوں میں؟ خطاب آپ پاکستان کے عوام کو دکھا دیں، پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ سیاسی لیڈر عوام سے بات کرتا ہے، یہ آئین میں حق دیا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں آئین ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ صحیح ہے سر، آئین میں حق دیا گیا ہے کہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں، کہاں کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو روکیں گے، اس حق کو، جب آپ میڈیا کو مفلوج کریں گے، حق تو یہ تھا کہ کل وہ تقریر دکھائی جاتی، پورا پاکستان دیکھتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ میاں صاحب نہیں آ رہے ہیں؟ کہ آپ کا ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم ملک میں آ کے بات نہیں کر سکتا؟ نہیں، ان کو کس نے روکا ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آئیں، وہاں سے بول رہے ہیں نا، تو یہاں کے بولیں نا یہاں کی بول دیں گے۔ سر۔ آپ کی یہاں آ کے آپ کیا، یہاں پہ ان کو آپ ڈرا لیں گے، آپ ان کو دھمکا لیں گے، آپ جیل میں ڈال لیں آپ گے۔ کی پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے اگر آپ نے دشمن کے ایجنڈے کو لے کے آپ چلے تو۔ دشمن کا ایجنڈا تو حکومت لے کر جا رہی ہے، جس نے کشمیر بیچ دیا، سی پیک بند کر دیا، جس نے ملک کی معیشت ختم کر دی، ترقی ختم کر دی۔ آج ملک کو خطرہ ہے 75 روپے کے آٹے سے، 115 روپے کی چینی سے۔ آج غریب آدمی یا بجلی کا بل دے یا کھانا کھائے، یہ چوائس ہو گئی ہے۔ اس سے ملک کو خطرہ ہے۔ یہ مت یہ غلط قسم کے پروپیگنڈے اس ملک میں کیے جائیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم، اور یہ بات، یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے سر۔ آج اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے، آج اس ملک کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ الزامات لگانے ہیں، الزامات ضرور آپ یہ جو لگائیں۔ احتجاج، جلسے اور تحریک چلا رہے ہیں، کیا یہ واقعی عوامی حق حکمرانی کے لیے ہے یا پھر گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ تو آپ اپنی کرپشن اور مقدمات کو بچانے کے لیے کریں؟ آپ نے سوچا آپ سب لوگ مل کے پریشر ڈالیں گے عمران خان کے اوپر تو شاید کچھ بچ بچاؤ ہو جائے گا گرفتاریوں سے، مقدمات سے؟ عمران خان کا تعلق نہیں ہے گرفتاریوں اور مقدمات سے، وہ تو نیب کر رہی ہے۔ عمران خان کا تعلق ہے نیب سے۔ آپ ان پہ پریشر نہیں ڈال رہے اسے پریشر ڈالنے کا فائدہ کوئی اس نہیں احتجاج ہے۔ سے؟ ایک آدمی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ کیا پریشر ڈالنے سے کیا بنے گا؟ تو پھر گجرانوالہ کے جلسے میں آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن واپسی کا شروع ہو گیا ہے، اب یہ جانے والے ہیں، جب وہ ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے جب ہیں عوام نکل آئیں گے حکومت کے خلاف، جب آٹا 75 روپے کا ہوگا، اس سے پہلے کہ عوام خود آ کے انارکی ملک میں پھیل جائے، تو ایک سیاسی پروسیس ہوتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں، عوام کے دکھ کی بات کی جاتی ہے، اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے، اس کے حل کی بات کی جاتی ہے، غلطیوں کی بات کی جاتی ہے، خرابیوں کی بات کی جاتی ہے۔ اس طرح ملک آگے چلتا ہے۔ سر لیکن کیا اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو مضبوط کرے، پارلیمان کو مضبوط کرے، نہ کہ سڑکوں پہ یہ باتیں کرے؟ آپ تو خود وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کتنا خلاف تھے کہ اس طرح کی باتیں سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے، اب یہ اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی کسی اپوزیشن کو گالی نہیں نکالی، میں نے اپوزیشن کا احترام کیا، میں نے اپوزیشن کی بات سنی، میں نے اسمبلی کو چلنے دیا، میں نے اسپیکر پر دباؤ نہیں ڈالا، میں نے لوگوں کو گالیاں نہیں دیں، میرے وزراء ہر روز گالی نہیں نکالتے تھے، میرے وزراء ہر روز پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے، میرے وزراء ملک کے مسائل حل کرتے تھے۔ آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔
سر اس طرح اس حکومت کو چلتا کر کے آپ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں آپ؟ یہ حکومت چلی گئی ہے. میں ہمیشہ آپ کو پروگرام پہ کہتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ ایک جنازہ ہے، اس کو پڑھ کر فارغ کریں، عوام کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کرے اور ایک نئی حکومت آئے، جس کی بھی آئے. جو عوام فیصلہ کریں، ایک دفعہ اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں کہ یہ ملک ترقی کر سکے، اور آئین کے مطابق اس ملک کو چلنے دیں. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہر ماڈل فیل ہو گیا، ہر طریقہ فیل ہو گیا. آپ نے اس گورنمنٹ کے جانے کی بات کی، 126 دن کا دھرنا عمران خان نے دیا. آپ کی حکومت نہیں گئی تھی سر، آپ کی حکومت سروائیو کر گئی تھی. آپ لوگ تو جلد سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں یہ چلی جائے گی؟ کس طرح جا سکتی ہے اس طرح حکومت سر؟ وہ کہہ رہے ہیں آج NRO ان کو دے دیں نا تو 5 سال آرام سے ہمیں گزارنے دیں گے. یہ 5 سال تو ان کے نہیں ہے نہ. NRO ہوتا ہے ہمارے قانون میں، NRO نہیں ہے. یہ بھی عمران خان کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. معصوم آدمی ہے، مطلب PM نہیں دے سکتا؟ معصوم آدمی ہے جی، PM نہیں دے سکتا. تو میاں صاحب آ جائیں پھر عدالتوں کو فیس کریں. سر میاں صاحب تو کنوکٹڈ ہیں، وہ علاج کرانے گئے ہیں. سر اب تو ماشاءاللہ بڑے صحت مند لگتے ہیں، اب تو ان کی صحت ٹھیک لگتی ہے، تو میڈیکل رپورٹ پڑھ لیں. ہر آدمی بات بھی کر سکتا ہے، بیمار آدمی، اور لمبی تقریریں بھی لمبی تقریریں بھی کر سکتا ہے. اگر آپ زور ہے تو ان کو لے آئیں وہاں سے، وہ تو علاج کرا کے آئیں گے. اگر آج ملک کا مسئلہ میاں نواز شریف کو واپس پاکستان آنا ہے تو آ جائیں گے. آپ وعدہ کر لیں کہ کل آٹا 35 کا بکے گا اور چینی 53 کی بکے گی، بجلی کے بل آدھے ہوں گے، گیس کے بل 1/3 ہوں گے، تو میں خود نواز شریف صاحب کو زبردستی اگر وہ نہ بھی مانے پکڑ کے لے آؤں گا. سر اگر آپ یہ آج عمران خان یہ وعدہ کر دیں، کل نواز شریف صاحب رات کو جہاز میں بیٹھیں گے، صبح یہاں آ جائیں گے. یہ شرط ہے ان کی یہاں کی؟ یہ شرط نہیں ہے. اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے کہ میاں نواز شریف ہی ہر چیز کا حل ہے، عدالت کی کہہ رہی ہیں، عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو، کہہ رہی ہیں آئیں، اشتہاری ہو گئے ہیں وہ. عدالتیں بلا رہی ہیں. انہی عدالتوں کے اجازت سے علاج کے لیے گئے تھے، اور علاج مکمل کرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی ہماری ان سے گزارش ہے کہ مت آئیں. صحت اور جان سب سے مقدم ہے. اس کے بعد وہ آ جائیں گے اور جیل چلے جائیں گے. سر آپ نے جو ابھی پاکستان کے مسائل بتائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے فوراً؟ ان کے حل کی ابتدا ہو جائے گی. کیسے سر؟ یہ مزید نہیں بڑھے گا. الادین کا چراغ ہے کہ جی فوراً شروع ہو جائیں گے یہ حل ہونا؟ چراغ ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ جی، ہم نے محنت کر کے دکھائی ہے. ہم نے اس ملک کے مسائل حل کیے. بجلی آپ کو بھول گئی ہے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جی. آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھول گئی ہیں. آپ اس ملک میں ٹیررزم بھول گئی ہیں. آپ اس میں لا اینڈ آرڈر بھول گئی ہیں. یہاں پر چینی 2.5 ملین ایکسپورٹ ہوئی ٹن، اور جب شروع ہوئی تو چینی کی قیمت 59 روپے تھی، جب ختم ہوئی تو 53 روپے تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ بھول گئی ہیں. اس ملک میں سی پیک بھول گئی ہیں. اس ملک کی ترقی کی رفتار بھول گئی ہیں. اس ملک میں مہنگائی پر کنٹرول بھول گئی ہیں. یہ نواز شریف کے گناہ ہیں. سر بالکل ٹھیک، مجھے یہ یاد ہے سب، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا آخری سال تھا، آپ لوگ جا رہے تھے نا، تو آپ نے معیشت کی راستے میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں. انہوں نے کہا آپ نے اس طرح سے کام کیا کہ آپ کو پتا تھا آپ نہیں آئیں گے، تو وہ کر کے جاؤ کہ آگے آنے والی حکومت بھگتتی رہے ان چیزوں کو. ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت سوچ ہے. سر یہ گورنمنٹ نے یہ بات کی. سر گورنمنٹ تو میں یہی بتا رہا ہوں، ڈالر کی ریٹ آرٹیفیشلی اس کو ریٹین رکھا. گورنمنٹ کی کسی بات میں نہ لاجک ہوتی ہے نہ وزن ہوتا ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہو، جن کو بات کی سمجھ نہ ہو، اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا جواب دے سکتا ہوں؟ وہ لاجک دے رہے ہیں نا سر. لاجک ڈالر کی قیمت کہتے ہیں آپ نے جاتے ہوئے بجٹ اتنا فراوانی دل کھول کے بنایا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتا تھا آنے والی حکومت نے بھگتنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھگتا. میں محترمہ، میرا بجٹ بنا ہوا تھا نا، مجھے ضرورت نہیں تھی دینے کی. میں نے تو ملک کے لیے دیا. کوئی شخص سیاسی رسک نہیں لیتا. اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرتے آج ملک کے مسائل نہ ہوتے. میں نے تو شاہراہیں بنا دیں، یہاں پر گیس کی پائپ لائنز بنا دی، پاور پلانٹ بنا دیے، لواری ٹنل بنا دیا. ایک لمبی فہرست ہے. آپ اگر وزیر اعظم عمران خان کی جگہ اس وقت وزیر اعظم ہوتے، کس طرح ان مسائل کو حل کرتے؟ کیا حل دیتے آپ؟ میں اپنا منہ بند رکھتا. یقین کریں، بات ہی نہیں کرتے آپ. یہ حل ہے؟ بالکل میں منہ بند رکھتا اور 24 گھنٹے کام کرتا. کارکردگی دکھاتے. یہ ہمارے وزیر اعظم کا کمال ہے کہ جب منہ کھولتے ہیں ملک کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں بجلی کنٹرول کروں گا، بجلی ختم ہو جاتی ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. جس چیز کا نام لیتے ہیں وہ نیچے جاتی ہے. اس لیے منہ بند رکھیں. ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ بات کم کریں، سننا زیادہ چاہیے، کام اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. یہ زندگی کے اصول ہیں. ٹھیک. اچھا سر، مریم نواز نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شہباز شریف کو ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے،
تو کیا ٹاسک تھا وہ؟ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا نا، تو وہ کیا ٹاسک تھا جو شہباز شریف کو دیا اور وہ ڈیلیور نہیں کر میں سکے؟ پھر کوئی بات کروں گا پھر آپ کہیں گی جی ملک کمزور ہو رہا ہے. میں ملک کو کمزور نہیں کرنا چاہتا. ایسی کوئی بات ہے جس سے ملک کمزور بالکل ہوگا؟ ایسی بات ہے. یہ بہت سی دیکھیں میں بہت سی بات جو آپ کہہ رہی ہیں میں ملک کی کمزوری کو نہیں سمجھتا. جب بھی آپ ملک میں حقائق کی بات کریں گے خرابی کی بات کریں گے تو ملک مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بات کرنے سے ملک کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ بات نہیں کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا باتیں ہوئی ہیں. پچھلے باقی سب چھوڑ دیں. پچھلے 2 سال کی باتیں کر. رائٹ سر، ایک بات، شہباز شریف کیا کسی ایسے مشن کے اوپر نکلے ہوئے تھے اب جس میں وہ ناکام ہوئے؟ کیا کوئی مریم نواز کو باہر لنڈن بھجوانے کی بات تھی؟ کوئی ڈیل وغیرہ کی بات تھی؟ کیا بات تھی سر؟ کیونکہ 2 سال آپ لوگ خاموش رہے اور اب آپ کو ووٹ کی عزت یاد آ گئی ہے. ہم نے ووٹ کی اتنی عزت کی کہ ایک الیکشن جو متنازع تھا تمام جماعتوں نے کہا مت اسمبلی میں جائیں، یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے. ہم پھر بھی گئے کہ کم از کم جمہوری پروسیس چلتا رہے، ملک میں جمہوریت چلتی رہے. وہ نہیں ہوا.